احساس کرو اپنے اندر، حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے. القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ایک تو ہوتی ہے روئی، لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، دھن دیا جاتا ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے. تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ہلکی روئی کر دی ایسے اڑ رہے ہوں گے. یہ گاڑیاں ہیں جیسے ہوائی جہاز اڑتے رہے ادھر سے ادھر، ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے، اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلی اور پروانے اڑ رہے ہیں، دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا، اس کی چنتا آپ مت کریے. آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے، میٹر بتا دیتا ہے. فلائٹ سے جیسی اتری آپ باغ ڈوگرا، بمبئی، کلکتہ کہیں، ایئر ہوسٹیز آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باغ ڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے، 12 ڈگری سیلسیس. سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے. لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے کرنٹ، لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے. یا آندھی آئی نا، سونامی لہریں، آندھی کا وزن آ جاتا ہے 125 کلومیٹر 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی، یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے. ایسے ہی نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا. نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں اڑ گئیں، برائیاں جھک گئیں، بس. فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا. میں نے کہا نہیں، چاند و سورج ٹکرائیں گے، دونوں زمین کے اوپر گریں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، اور بہت ہی زیادہ زور کا وہ بھوکمپ ہوگا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سب تتر بتر ہو جائے گا دنیا کا نظام. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. یہ نیپال والا بھوکمپ نہیں ہے، اور یہ گجرات کا اور بھج کچ کا وہ بھوکمپ بھی نہیں ہے جس میں ایڈوانی جی بال بچے. یہ وہ والا بھوکمپ بھی نہیں ہے. یہ ایسا بھوکمپ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، بلڈنگیں اپنی جگہ سے گر جائیں گی، سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ایک مکان بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگا، سب دھراشائی ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری زور و شور کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اے امیروں، اے چودھریوں، اے سماج کے سربردہ لوگوں،
جن کو مہاجن کہا جاتا ہے، مہاجنوں، کتنا سونا ہے تمہارے پاس، کتنی چاندی ہے تمہارے پاس، سنبھال کے رکھو۔ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سونے چاندی کو، اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے سونا زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا، چاندی زمین پر پڑی ہوگی لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ جس دن زمین ہلائی جائے گی اور زمین اپنے سونے چاندی کو، خزانے کو باہر نکالے گی، اس دن دنیا میں لوگ اتنے امیر ہوں گے، اتنے امیر ہوں گے کہ اپنے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے، ماں باپ کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو فقیر نہیں ملیں گے، غریب نہیں ملیں گے۔ وہ ڈھونڈیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھانے والے نہیں ملیں گے۔ وہ کپڑا لے کر غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن کپڑا لینے والے نہیں ملیں گے۔ اپنی زکوٰۃ اور خیرات تم مدرسوں میں لے کے جاؤ گے لیکن مدرسے والے لینے سے انکار کر دیں گے۔ یہ اس دور کی بات ہے، سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا۔ ایک تولے سونے کے لیے، ایک بھری سونے کے لیے یہ عورتیں اپنے آدمیوں سے لڑائی لڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں طلاق دو، تمہارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پریشانی ہی میں رہنا پڑتا ہے۔ ہاں اس دن پڑا ہوگا، بناؤ، کتنے کان کے بندے بناؤ گی، کتنی نتھنی بناؤ گی، کتنے تولے کا، کتنے بھری کا تم ہار بناؤ گی، لیکن زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین پہ سونا اور چاندی پڑا ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکالے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، ارے زمین کو کیا ہو گیا، ارے یہ زمین ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وقال الانسان، اس کو کیا ہو گیا، انسان کہے گا ما لها، اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارا، اس دن زمین اپنے اوپر کیے ہوئے انسانوں کے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کے حالات بیان کرے گی۔ ہاں اے محلدار پاڑا والو، اے جلسہ کرانے والو، یہ زمین اس دن یہ حالات بیان کرے گی۔ اے اللہ، زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے فلاں فلاں بندے نے دین کا ایک جلسہ رکھا تھا، یہاں قرآن کی باتیں ہوئی تھیں، قیامت کا ذکر ہوا تھا، فلاں فلاں نے دین کی باتیں بتائی تھیں۔ یہیں سے ہٹ کر تھوڑی دور 100 قدم کی دوری پر وہ زمین بیان کرے گی، ہائے اللہ، لیکن جلسے سے ہٹ کر یہاں پر لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی تھیں، یہاں پر عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھیں، یہاں ایک ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے تھے، یہاں موبائل پر فلاں سے باتیں ہو رہی تھیں، یہ لڑکا فلاں لڑکی سے یہاں مل رہا تھا۔ یہ ساری زمین ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے حالات بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین ایک ایک آدمی، ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی۔ یہ نہ کہنا یہ زمین بے جانے کیسے بولے گی، آج ریڈیو بے جانے بول رہا ہے، آج ٹیپ ریکارڈ بے جانے بول رہا ہے، ٹی وی بے جانے بول رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں، یہاں تک کہ ٹی وی میں آنے والی مودی اور مولوی جرجیز کی تصویر بھی بے جان ہے، جب وہ بھی بول رہی ہے، جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت کیسے نہیں دے سکتا ہے؟ جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس بے جان چیزوں کو بلوانے پر مجبور کر سکتی ہے، تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشینری نہیں ہوگی کہ وہ زمین کو بولنے کی طاقت دے؟ یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں عورت نے یہ کیا، فلاں لڑکی نے یہ کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور ایسا زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی، اس کے رب نے اس کو ایسا بولنے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگوں تم بھاگ نہیں پاؤ گے، جس جگہ جمع ہوگے تمہارے اشتات، تمہارے عملی نمونے، تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے، تمہارے سامنے تمہاری پوری ہسٹری، پوری زندگی کے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے۔ ہمیں قسم ہے اب
اپنے عزت و جلال کی، اے میرے بندو تمہارے اوپر میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کی قسم اگر تم نے چیونٹی کے سر کے برابر بھی ایک نیکی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر ایک نیکی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم نے ذرہ برابر، سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، چیونٹی کے سر کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی برائی کی ہوگی، تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ہم تمہاری نیکیاں بھی محفوظ رکھیں گے، تمہارے گناہ بھی محفوظ رکھیں گے، اور دونوں کو ترازو پر تول دیں گے۔ نیکیاں زیادہ جنت میں جاؤ، گناہ زیادہ جہنم میں جاؤ، ہم تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چیخوں آپ کے سامنے؟ اور کتنا بولوں آپ کے سامنے؟ یہ قیامت کا ایک دردناک منظر، اور قیامت کے دن انسانوں کے حالات اس طریقے سے ہوں گے۔ ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوزع فی اخمص قدمہ جمرتان، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا، سب سے بھاری نہیں، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے نیچے 2 آگ کی چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ 2 چنگاریاں، صرف جمرتن کہتے چنگاری کو، آگ کے انگارے کی ایک چمک ہوتی ہے نا، انگارہ بھی نہیں، ایک چنگاری، بیڑی بھی ہے، چنگاری اٹھ کے نکلی۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا چنگاری کے بارے میں؟ ہاں، ایک وہ جو نکلی، بس وہ چنگاری، ایک اس پیر کے نیچے، ایک اس پیر کے نیچے۔ یہ کس کو عذاب ہوگا؟ دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے اور جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوزع فی اخمص قدمہ جمرتان، اس کے دونوں پیروں کے نیچے 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ ان چنگاریوں سے حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، چنگاریاں تو پیر کے نیچے ہوں گی لیکن اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے اس میں پانی ابل رہا ہو، انڈا بوائل ہو رہا ہو، پانی جیسے کھولتا ہے اس کی آواز، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے شدید اور سخت اور ہارڈ عذاب اللہ مجھے دے رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں۔